press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. غریب لوگ کیا کرتے ہیں پاکستان میں؟ مر جاتے ہیں اور کیا کریں گے. ان کو کوئی پوچھتا نہیں, کاؤنٹ بھی نہیں ہوتے. کوئی یہاں پہ بس کھائی میں گر جائے, کوئی گولیاں مار دے کسی کو, کچھ ہو جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں. 2-4 دن کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. تو ابھی کشمالہ طارق جو پہلے نون لیگ میں تھیں اور دوسری پارٹیز ڈفرینٹ پارٹیز میں رہی, ان کے بیٹے نے جو ہے وہ 4 آدمیوں کو مار ڈالا تیز گاڑی چلا کر, اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا. اب کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ کہتے ہیں جی ڈرائیور نے کیا, جو یہاں پہ ایک رواج ہے کہ بڑے گھروں کے بیٹے مار دیتے ہیں اور وہ ڈرائیور کو پکڑا دیتے ہیں. تو یہاں پہ تو ابھی تک وہی سسٹم چل رہا ہے. تو یہاں پہ کیا غریب آدمی کی کیا حیثیت ہوگی کہ اگر وہ مر گیا تو مر گیا, ان کی بلا سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی ملک ریاض نے کتنے لوگوں کے ٹویٹر پہ ہر جگہ آ رہا ہے کہ زمینوں پہ قبضے کیے ہیں. کوئی حکومت بولنے کے لیے تیار نہیں, کوئی میڈیا والا بولنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ میڈیا والے بھی پیسے لیتے ہیں ان سے. ملک ریاض سے پیسے لے کے میڈیا جرنلسٹ اور سب نے پیسے, جو ایک طرح سے کہنا چاہیے بحریہ ٹاؤن بناتے ہیں, بحریہ ٹاؤن, ہاں جسے بھیڑیا ٹاؤن آج کل سب لے کر, تو اس نے لوگوں کو مار ڈالتا ہے اور ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. نہ کوئی حکومت بولتی ہے, نہ کوئی جرنلسٹ بات کرتا ہے, اس لیے کہ 98% کہا جاتا ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی اس نے خرید رکھا ہوتا ہے, میڈیا ہاؤسز کو بھی خرید رکھا ہوتا ہے. تو وہ اتنا بڑا چور ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی, اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. جو مرضی وہ کرتا رہے, سندھ میں کرے یا پنجاب میں کرے یا کہیں. تو یہاں پہ تو یہ حال ہے لوگوں کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی کی کوئی حیثیت ہوگی؟ آپ کو نہیں تنگ کرتے پھر؟ نہیں, مجھے تو ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے, لیکن یہ کہ مجھے تو ابھی تک کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ہے, اور سب بڑے حیران ہیں کہ مجھے کسی نے کچھ کیوں نہیں کہا ہے. لیکن یہ کہ ابھی تک تو میں بچی ہوئی ہوں, لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں کو اس نے مار ڈالا ہے, اور یہ ریکارڈ پر ہے. میرے اپنے جاننے والے وہ ڈاکٹر ہیں, ان کے بہن اور بھائی دونوں کو مار دیا زمین چھیننے کے چکر میں. اور وہ اچھے خاصے کھاتے پیتی فیملی کے لوگ ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی عام سے لوگ ہیں. ان کی زمین چھین لی, ان کے بہن بھائی کو مار دیا, کیس چل رہا ہے, چلتا رہے, کوئی اس کا رزلٹ نہیں آتا. تو یہاں پہ تو یہ لینڈ مافیا اور اس طرح کے شوگر مافیا, جہانگیر ترین اور اس طرح کے لوگوں کا قبضہ ہے, اور سب ان کے چہیتے ہیں گورنمنٹ کے. تو غریب آدمی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا, کیا کرے گا کوئی. نے اور ڈپریس کر دیا مجھے. Honestly God, جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں, میں ایک اور ابھی جب میں نے مولویوں کی ویڈیو بنائی ہے تو مجھے کسی نے میسج کیا فیس بک پہ کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا, تم مولوی کو بولتی ہو, یہ کرتی ہو. میں کہا تم مولوی کو نہیں دیکھ رہے, مولوی کیا کر رہے, لوگوں کو جھوٹے باتیں کر رہے ہیں, لوگوں سے پیسے کھا رہے ہیں, اس پہ کچھ نہیں. تو یہاں پہ تو کچھ پتا نہیں ہے, مطلب کسی کا کچھ نہیں پتا. میں آج شو کروں کل میں نہیں ہوں, وہ کچھ پتا نہیں. ایسا نہیں کہ کوئی مجھے بتا کے ماریں گے, لیکن ایک بات ہے کہ یہاں پہ تو کوئی نہ کوئی لا ہے, نہ کوئی آرڈر ہے, نہ کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کہ کچھ چل رہا ہو, کسی کا کوئی بات سن رہا ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی کیا پاکستان ایسا ہی تھا کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی اور عدالتیں کچھ نہیں کر رہی, کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے, میں جسٹ ٹو شرنک ایوری تھنگ, لا اینڈ آرڈر کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں تھا, کیونکہ یہ کنٹری لا اینڈ آرڈر کے اس پہ نہیں بنی ہے. یہ کنٹری وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے جہاں لوگوں نے کہا تھا ہم کو پاکستان نہیں چاہیے. جن لوگوں نے کہا تھا پاکستان بنانا ہے وہ بنگلہ دیش میں تھے, جہاں حسین شہید سہروردی پرائم منسٹر آف بنگال تھے, جہاں وہ الیکشن جیتے اور جہاں پاکستان بنا. تو آپ کانٹرڈکشن دیکھیے کہ یہ لوگ تو کسی بلیف سسٹم میں فٹ نہیں ہوتے. ان کی کوئی جستجو نہیں تھی, انہیں یہ نہیں پتا زمین کیا ہے, انہیں پوٹہار نہیں پتا, انہیں ٹیکچلا نہیں پتا, انہیں موہنجودارو کا نہیں پتا, انہیں کچھ نہیں پتا. تو اس ویکیوم میں جو ہوتا ہے اس کے اندر یو کین سسٹین اینی تھنگ دیر. ایک ویکیوم کریٹ کر کے آپ کوئی جراثیم پیدا کر رہے ہیں, جو ہمارے بھائی چین نے پیدا کر کے ماشاء اللہ دنیا بھر کو سدھے میں گرا دیا. تو دس از اے تھاٹ پروسیس in which Pakistan has produced stunted people. یہ جیسے آپ نے پرویز ہڈبوئے کا بتایا یا اور لوگ ہیں, this is a rarity. آپ ایسی بات کریں گے تو آپ کو شادیوں میں بلایا نہیں جائے گا. پھر آپ کی بیگم کہے گی
پتہ نہیں کیا بات کرتے رہے تو کچھ بلاتا ہی نہیں ہمیں. سیریسلی ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اس کی دعوت میں کس کو کہاں پہ بلایا جائے گا. دیٹ از آور ایسپریشن. ہماری زندگی میں یہی ہے کہ یہ ہوا فلانی کی کیا. وی ہیو بیکم the men have become like the mother-in-laws of previous years. جو gossip stupidity کی باتیں کر کے. ہمارے دوست نے کل یہ کہہ دیا کہ ارے قادیانی اس لیے نکالے جاتے ہیں پاکستان سے کیونکہ وہ پیسہ بھیجتے ہیں واپس. اچھا بہت پیسہ اسی لیے نکالے. احمدیوں کے بارے میں یہ آئیڈیا ہو گیا بجائے اس کی آپ کہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی. وہ کہہ رہے اس میں ڈیپ تھنکنگ کریں آپ. جب یہ جاتے ہیں پھر وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی چلتی. ارے باپ رے باپ کدھر سے بھی کر کے آئے بھائی. لیکن پیپل انریڈ. نہیں تو سر ایسی ایکسائٹمنٹ بتاتے ہیں نا پاکستان بننے کی کہ وہ جو شہباز گل ہیں پرائم منسٹر کے ایڈوائزر یا کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگست میں جو ہے وہ میری دادی جو ہے وہ آلو پالک پکا رہی تھی اور اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی پاکستان بن گیا تو وہ آلو پالک چولہے پہ چھوڑ کے چلی گئی پاکستان. اب لوگ کہتے ہیں اس قسم کی مطلب ایکسائٹمنٹ تھی کہ چولہا جلتا چھوڑ کے آلو پالک انہوں نے اگست میں ادھر ہی چھوڑ دیا. اور کہاں سے بھاگی یہ تو پوچھے نا. پاکستان میں جو بیٹھا ہے لاہور میں وہ کہاں بھاگے گا. نہیں وہ ادھر کہیں انڈین سائڈ سے بتا رہے ہیں. تو یہ انہی کا پاکستان ہے نا جو آپ اور میں ان کی زبان بول رہے ہیں. ورنہ پاکستان کی اردو سے کیا تعلق ہے. کون پاکستان میں اردو بولتا تھا. جناح صاحب کو سنا کبھی ہمارے کو تمہارے کو بولنے کا مانگتا ہے. یہ ایسے لوگ پاکستان کے قائد اعظم ہیں. لیاقت خان نے کبھی چوڑی دار پاجامہ اتارنا نہ چڑھانا آیا وہ آئے. اچھا ہم کرٹیسائز کیوں نہیں کر سکتے سر. میں نے دیکھا کہ انڈیا میں بہت لوگ گاندھی جی کو کرٹیسائز کرتے ہیں. گاندھی جی کی غلطیاں بتاتے ہیں کہ کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں. بے شک وہ بہت بڑے لیڈر تھے بہت لوگ ان کو مانتے ہیں لیکن پاکستان میں ہم کوئی غلطی بتا ہی نہیں سکتے اپنے لیڈرز کی. اگر ہم کچھ کہیں کہ جی قائد اعظم نے کچھ غلط کر دیا یہاں پہ سارے تلواریں لے کر آ جائیں گے تو کیوں ہم نہیں بول پاتے. They have no idea. They've never read anything in their lives. آپ کو پتا ہوگا آئی ایم شیور کہ پاکستان میں کتابیں وزن کے حساب سے اور کلر کوآرڈینیشن سے بکتی ہیں تاکہ میں جن کو امی آنٹیاں کہتا ہوں وہ پھر انٹیریئر ڈیکوریٹر سے ملا کے پردوں کی اور صوفے کی ہوزری سے میچنگ کتابیں سیٹ کر دیتے ہیں. سو بائی دی وے میں نے بھی پیچھے یہی کیا ہوا. تو جہاں کتابیں وزن سے بکیں 500 روپے کلو ہے سم تھنگ ریٹ ایسا ہے. آپ آرڈر دیتے ہیں پھر وہ آرڈر لینے والا کہتا ہے بی بی کیسی چاہیے آپ کو. لیدر کا بیک گراؤنڈ ہو اس کا جو ایسا. پھر وہ کہتے ہیں بھائی تم ایڈجسٹ کر لو کہاں سے کیسے کرنا. تو یہاں پہ تو کوئی نہیں سمجھتا نا سر. یہاں پہ تو کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بکس پڑھے. اب دیکھیں سعودی عرب جو ہے وہ اسلامک یونیورسٹی میں 80 کنال کے اوپر مسجد بنا رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ادھر کوئی لائبریری بنا دیتے کوئی اور اس طرح کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ ہوتا. مسجد بنا رہے ہیں. رامائن پڑھا رہے ہیں سعودی عربیہ میں. گیتا اور رامائن پڑھا رہے ہیں. جہاں گیتا ہوئی جہاں مہا بھارت ہوئی وہاں کے رہنے والے کو پتہ نہیں کہ مہا بھارت ہے کیا. ارے پڑھ تو لو کم بختو کیا ہے. تمہارے پنجاب میں ہوا وہ اور بات ہے. اس کو کرکشیترا کو کہتے ہیں ہریانہ میں. ارے بھائی وہی دریاؤں کے بیچ میں ہوا وہی کلچر ہے. تو سر سکھا تو یہی رہے نا. میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں آپ ایک سیکنڈ مجھے دیے گا. یہ دیکھیں یہ مولانا طارق جمیل صاحب جو بڑے مشہور ہیں ان کا یہ آؤٹ لیٹ ہے اور وہاں پہ ابایا جو ہے انہوں نے بلکہ ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے. پہلے تقریباً 30,000 کا تھا اب یہ 24,000 کا ہے. اور اگر عام دکان میں کوئی جائے تو یہ آرام سے 2 سے 3,000 میں مل جاتا ہے. اس کے بعد مولانا صاحب بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. ان کی یوٹیوب پر بھی ہیں کہ جی ناجائز منافع خوری پہ اور اس طرح کے بزنسز پہ بہت باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے وہ انہوں نے ایک آؤٹ لیٹ بنا لیا. اور لباس پاکستان میں از اے کامن ڈریس ناؤ. ابھی بھی لوگ پہنتے ہیں کراچی میں تو نہیں پہنتے ہیں. کراچی میں بہت عام ہو گیا ہے. جس کو دیکھو وہ بلیک کلر کا وہ گاؤن سا اور ایسے لپیٹ کے سب گھوم رہے ہوتے ہیں کراچی میں. آپ کو پتا ہے کہ 60s 70s میں جو عورت برقعے میں ہوتی تھی وہ کون ہوتی تھی؟
وہ سڑکوں پہ جو طوائف ہوتی تھی وہ ہوتی تھی, اور یہ بچوں بتایا جاتا تھا جب برقعے والی عورت ہو تو بیٹا اس سائڈ پہ ہو جانا. اب تو یہ بہت کامن ہو گیا ہے, کراچی میں ہر کوئی پہنے گھوم رہا ہے. جبھی تو یہ بیچ رہے ہیں 30,000 24,000 کا کون لے گا؟ ظاہر ہے لوگ لے رہے ہیں, خرید رہے ہیں, اور ایسے لوگ خرید رہے ہیں جو 24,000 افورڈ کر سکتے ہیں, وہ لوگ لے رہے ہیں. کتنے ہوئے 24,000 ایک عام آدمی کی تنخواہ کا کتنا حصہ کیا ملتے ہیں عام آدمی کو تنخواہ؟ عام آدمی کی تو کچھ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, 35,000 سیلری بھی ہوتی ہے, اور جو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی امیر ہی لے سکتے ہیں جو 24,000 کا ایک افورڈ کر سکیں. یہ کوئی مڈل کلاس تو نہیں لے گی. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو مڈل کلاس بھی پہنتی ہے, لیکن مڈل کلاس جو پہنتی ہے اسی طرح کا وہ 2 سے 3 ہزار میں مل جاتا ہے, لیکن مولانا مل جاتا ہے آرام سے, اور مولانا صاحب جو ہیں وہ 24,000 کا بیچ رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی پاپولر مولانا ہے آپ کے یہاں جی, ورلڈ وائڈ پاکستانی کی آؤ بھگت کرتے ہیں. اس کا علاج سمپل بزنس سیل کرتے ہیں نا سر, مذہب سیل کرنے سے زیادہ کام پاکستان میں کچھ چلتا نہیں ہے, سب سے زیادہ مذہب بکتا ہے. یہ آپ الاسٹک کو کتنا کھینچیں گے, ٹوٹے گا نا کبھی. تو یہ الاسٹیسٹی کی اینڈ رینج پہ ہے جب انسانوں کو جھوٹ بولنا ایک مذہبی طور پہ پریزنٹ کیا جائے, کہ ایک ہی آدمی کہے کہ خیرات اور زکوٰۃ اور فطرہ دو, اور وہی برانڈ نیم کیپٹلزم کے طور پہ جو لباس آپ نے بتایا, میں سعودی عربیہ میں دیکھا کرتا تھا, یہ بالکل یہ وہی ہے. ہاں, وہ پاکستان میں آ گیا. آئی نیور سو دس ان پاکستان ان مائی لائف. میں نے کبھی کراچی یونیورسٹی میں 1-2 بچیاں دوپٹہ پہنتی تھیں. I never saw this nonsense in 7 years that I was there, 67 to 76. ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزیدار اور انفارمیٹیو ویڈیوز کا اپڈیٹ ملتا رہے. جے ہند, جے بھارت.